نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آج ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 19۔ اس میں پڑھیں گے اتباق اور انفتاح۔ اتباق کہتے ہیں، اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں ڈھانپنا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے اس کو مطبقہ کہتے ہیں، یعنی کہ مطبقہ حروف کہا جاتا ہے۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا درمیان اوپر کے تالو کو ڈھانپ لیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف خوب موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ مثلاً الصراط کی صوت، اور یہ 4 حروف ہیں جن کا مجموعہ صوت ضاد ہے۔ صوت ضاد، آپ سمپلی یہ بھی کہہ سکتے ہیں صاد ضاد طا ظا۔ یہ 4 حروف ہیں جن میں اتباق موجود ہوتا ہے۔ انفتاح دیکھ لیتے ہیں۔ انفتاح کے لغوی معنی ہوتے ہیں کھلا رکھنا، کھلا رہنا، جدا رہنا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو منفتح کہتے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا درمیان اوپر کے تالو سے جدا رہتا ہے۔ مثلا البیوت کی تا۔ ان حروف جو ہیں، یہ حروف مطبقہ کے علاوہ صاد ضا طا ظا کے علاوہ باقی 25 حروف جو ہیں وہ منفتح حروف کہلائے جاتے ہیں، یعنی کہ ان میں انفتاح ہوتا ہے صرف سوائے صاد ضاد طا ظا، ان کے علاوہ باقی تمام حروف میں انفتاح پایا جاتا ہے۔ اتباق میں استعلاء سے زیادہ قوت اور شدت ہوتی ہے۔ ہم نے استعلاء پڑھا تھا نا کہ بہت شدت اور قوت ہوتی ہے اس میں، لیکن اتباق میں استعلاء سے بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ مطبقہ حروف کی ادائیگی میں وسط زبان زیادہ تعلق کی جانب اٹھتی ہے۔ اتباق کی خصوصیت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کیونکہ مطبقہ حروف کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ ان میں استعالت بھی ہو۔ اس لیے جن حروف میں اتباق ہوتا ہے ان میں استعالت بھی لازمی پائی جاتی ہے، لیکن جن حروف میں استعالت ہوتی ہے یہ لازمی نہیں کہ ان میں اتباق بھی موجود ہو۔ اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطبقہ حروف میں دوہری قوت پائی جاتی ہے، استعالت اور اتباق، یعنی کہ اس میں استعالت بھی پائی جاتی ہے اور اتباق بھی پائی جاتی ہے، دوہری قوت ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ قوی اور شدید ہوتے ہیں، زیادہ موٹے پڑے جاتے ہیں۔ اور ہمارے پاس یہ 4 حروف ہی ہیں، صاد ضاد طا ظا۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حروف شجریہ میں حروف مطبقہ کو کیوں شامل نہیں کیا جاتا، حالانکہ حروف شجریہ کی ادائیگی میں بھی وسط لسان کا استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ وسط لسان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ حروف شجریہ جیم شین یا کو مطبقہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اتباع کی تعریف میں وسط لسان تالو کو ڈھانپ لیتا ہے، اور حروف شجریہ میں زبان کا ڈھانپنا نہیں بلکہ اشارہ سا ہوتا ہے، اس لیے شامل نہیں کرتے، اور حروف شجریہ کسی حالت میں بھی موٹے نہیں ہو سکتے۔ استعمال تو ہوتا ہے لیکن پورے طریقے سے زبان جو ہے وہ تالو کو ڈھانپتی نہیں ہے، وسط زبان تالو کو ڈھانپتی نہیں ہے، اس لیے نہیں کیا جاتا۔ دوسری طرف جب انفتاح اور استفعال کو دیکھا جاتا ہے تو ہر حروف جس میں استفعال ہے اس میں انفتاح بھی موجود ہے، لیکن ہر وہ حرف جس میں انفتاح ہے یہ لازم نہیں کہ اس میں استفعال بھی موجود ہو۔ اور یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ مستفعلہ حروف کی ادائیگی کرتے وقت زبان اور اوپر کے تالو کا جو فاصلہ ہوتا ہے بالکل اتنا ہی منفتح حروف کی ادائیگی کرتے وقت زبان اور اوپر کے تالو کا فاصلہ ہوتا ہے، ان کے زبان کا فاصلہ بالکل اتنا ہی ہوتا ہے جتنا وہ حروف جن میں استفعال پایا جاتا ہے ان میں بھی زبان اور اوپر کے تالو کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہوتا ہے، اور وہ حروف جن میں انفتاح پایا جاتا ہے ان میں بھی زبان اور اوپر کے تالو کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہوتا ہے ان کی ادائیگی کرتے وقت۔ صرف
3 हरूफ मुस्तस्ना है, क़ाफ, ग़ाइन और ख़ा। इन हरूफ में इन्फ़िताह है लेकिन इस्तिफ़ाल नहीं है। बाकी सब जिनमें इन्फ़िताह है उनमें इस्तिफ़ाल भी है, लेकिन ये 3 हरूफ ऐसे हैं जिनमें इन्फ़िताह तो है लेकिन इस्तिफ़ाल नहीं है। तो ये हमारा था आज का लेसन, इस्तिफ़ाल और इत्तबाक़। इन्फ़िताह और अ, इत्तबाक़। आप देख सकते हैं डायग्राम में सबसे पहले ज़ौ को देखें, ज़ौ अ लेटर विद इस्तेला एंड इत्तबाक़। ज़ौ में इस्तेला भी है, इत्तबाक़ भी है। ज़ौ ज़ौ ज़ुबान की आप कंडीशन देखें। मैं ये कर्सर लेकर आती हूँ आपके सामने। अब देखिएगा इसको। ये ज़ौ की कंडीशन, लेटर विद इस्तेला एंड इत्तबाक़। ये ज़ुबान का है, वस्ते ज़ुबान और तालु के दरमियान इतना फासला है, ऐसे ज़ौ। इसमें इस्तेला भी है, इत्तबाक़ भी है, दोहरी शिद्दत है। अब क़ाफ की अदायगी देखिए, क़ाफ अ लेटर विद इस्तेला एंड इन्फ़िताह। इसमें इस्तेला तो है लेकिन इत्तबाक़ नहीं है, इन्फ़िताह है। क़ाफ क़ाफ। अब काफ देखिए, काफ में जो है वो इस्तिफ़ाल है और इन्फ़िताह है। इसमें इस्तेला भी नहीं है, इत्तबाक़ भी नहीं है। काफ, ये देखिए कितनी नरमी से ये आराम से बाहर निकल कर आ रहा है। ज़ुबान की ऐसी कंडीशन होगी। ठीक है? And now for those who can understand English, al-ittibaq, linguistic definition, adhesion and coverage. Apply definition, raising of tahrul lisan to the roof of the mouth so that the sound is trapped between them. It has 4 letters and they are swad, dwa, ta, za. It should be noted that ittibaq in ta is clearer than in swad. And for example, israt. Okay. And it should be noted that ittabaq is in ta is clearer than in swad, and zwad and which is clearer than in dha. Okay, for example, a sirat, swad of a sirat. Al-infitah, linguistic definition, separation, apply definition, creating space between the tongue and the roof of the mouth during the pronunciation of the letter so that the sound is not trapped between them. Its letters are the remaining 25 letters after the letters of ittabaq. For example, ta of al-buyut. It is noted that ittabaq is an exaggeration of al-istila, where a part of the tongue sticks to the roof of the mouth or comes close to it. In some of the letters of ittabaq, sticking to the roof of the mouth does not happen, but it comes close to it. Ittabaq is both step further and more specific than istila. It is a step further as it has more elevation than istila. It is more specific because istila is required for ittabaq to take place. However, ittabaq is not required for istila to take place. Therefore, every letter that has ittabaq also has istila, but not the opposite. The letter Jim, or you can say the letters of Shajariya, is they are not one of the, especially the Jim is not one of the ittabaq letters, even though the middle of the tongue sticks to the roof of the mouth, as ittabaq does not happen unless there is elevation of the deepest part of the tongue when pronouncing the letter. When pronouncing the letter, infitah is more general than istifal, as every letter with istifal also has infitah, but not the opposite. It seems that the amount of space between the tongue and the roof of the mouth in the letters that have istifal and the letters that have infitah is equal or very similar. The exception to this is the 3 letters that have istifal,
but not that have infitah but not istifal. They are qaf, ghain, and kha. And you can see in the diagram and the pronunciation of za, it has both istila and ittibaq. Za. In qaf, it has istila but not ittibaq. It has istila and infitah. Qaf. You can see the placement of tongue and the you can say its distance between tongue and the upper part of the mouth. And in kaf, there's no istila, not ittabaq, istifal and infitah. Kaf. That's why it's pronouncing very smoothly. This is today's letter. I hope you can understand it and you will practice it. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.